اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال الامام العسکری علیہ الصلاۃ والسلام: خصلتان لیس فوقہما شیء، الایمان باللہ ونفع الاخوان۔ امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو عادتیں انسان میں اگر ہوں تو اس سے بہتر کوئی عادت نہیں ہے، خصلت نہیں ہے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرے، خدا پر ایمان رکھے، صدق دل سے خدا کو خدا سمجھ لے، اللہ سمجھ لے کہ ہماری زندگی کے ہر پیچ و خم میں خدا شامل ہے، ہر کام میں خدا شامل ہے۔ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ شاید دیکھنے میں ہمارے لیے وہ کام کراہت رکھتا ہو، صحیح نہ ہو، ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن خداوند عالم جو بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہوتا ہے۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہے۔ دوسرا مرحلہ، دوسری عادت کون سی ہے؟ وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ، یعنی خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو سب سے بڑی خصلت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ خداوند عالم نے اگر ہمیں کسی لائق بنایا ہے تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، لیکن اگر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے تو پھر وہ اپنے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات بھی بٹھا لے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اپنے امام کی بات پر عمل کریں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کیا کرے؟ وہ کم سے کم اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی ذات سے دوسروں تک نقصان نہ پہنچے، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو کسی مسئلے میں پھنسایا نہ جائے، کسی کو کسی مسئلے میں گرفتاری نہ دیا جائے، کسی کو کسی مسئلے میں الجھایا نہ جائے۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا کام نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے برا کام بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے راستے میں گڈھا بھی نہیں کھودنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود پہلے اس میں گرتا ضرور ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ایام عزا کا آخری دن اور امام کی شہادت، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ پوری انسانیت کو یہ چاہیے کہ ایام عزا کے آخری دن اس امام کو یاد کیا جائے، اس امام کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے یہاں سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ صرف 6 سال کی امامت، 28 سال کی عمر اور 3 بادشاہ کا دور، فواحش میں زندگی گزارنے والے بادشاہ کہ جو شیعوں کو تلاش کر کر کے انہیں تہتیق کر دے رہے تھے۔ عالم اتنا خطرناک ہو چکا تھا امام کے زمانے میں کہ امام کے پاس شیعہ کثرت سے ہونے کے باوجود بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی دودھ بیچنے کے لیے آتا تھا، امام سے ملاقات کرتا تھا، کوئی لکڑی بیچنے کے لیے امام کے پاس آتا تھا، ملاقات کرتا تھا۔ اسود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گیا امام کے پاس لکڑی بیچنے کے لیے، چونکہ میں لکڑی بیچنے والا تھا۔ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے ایک لکڑی مجھے دی جو عصا کی طرح سے تھی، اور اس لکڑی کو دینے کے بعد کہا کہ میرے فلاں صحابی کو لے جا کے یہ لکڑی دے دو۔ میں لکڑی لے کے چلا اور کچھ آگے بڑھا تو ایک راستے میں ایک شخص سے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ راستے کی تنگی کی بنیاد پہ میں نے امام کی دی ہوئی لکڑی سے اسے مارا۔ جب میں نے اسے مارا وہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ اب جو لکڑی ٹوٹی، عصا ٹوٹا، تو میں نے کیا دیکھا؟ یہ صرف لکڑی نہیں تھی بلکہ اس کے اندر چھپا ہوا امام کا خط تھا، امام کا خط تھا۔ ذرا تصور کریں کیسے کیسے امام دین کو پھیلا رہے تھے، کیسے کیسے امام شیعت تک اپنا مسئلہ پہنچا رہے تھے۔ ایسا امام خود کہتے ہیں عالم یہ ہو گیا تھا کہ دنیائے امامت میں سب سے زیادہ جس امام کی امامت پہ شک کیا گیا وہ امام عسکری علیہ السلام، وہ امام عسکری علیہ السلام ہے۔ امام کو کیا کیا کام کرنا ہے؟ 3 بڑے کارنامے امام کے کاندھے پہ جو ذمہ داریاں ہیں، 3 بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلی وہ ذمہ داری کہ جسے پوری دنیا کے مخالفین اور مشرکین اور کافرین اور فاسقین مل کے یہ چاہ رہے تھے کہ آنے والا امام جو امام کی نسل سے ہے، 12واں امام، وہ دنیا میں نہ آ سکے۔ امام کی پہلی ذمہ داری کہ اس آنے والے امام جسے آخری امام کہا جاتا ہے، جو پردہ غیب میں ہیں، خداوند عالم ان کا ظہور ہماری زندگی میں فرمائے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ امام کی معرفت لوگوں تک پہنچائے،
یہی وجہ ہے کہ اسحاق کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا، اور جب امام کی خدمت میں پہنچا تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں امام سے پوچھوں کہ کیا آپ کے بعد کوئی امام ہے۔ ابھی میں پوچھنے ہی والا تھا گفتگو کے دوران کہ امام قالا کہتے ہیں، اسحاق کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا اور کہا کہ اسحاق، ہم امام ہیں، ہم دلوں کے حالات سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں تم دل میں کیا سوال لے کے آئے ہو، اور سن لو، وَلِلَّهِ حُجَّةٌ، اور اللہ کے لیے حجت ہے۔ خداوند عالم نے جب سے ابتدائے آفرینش دنیا ہوئی، جب سے خلقت کائنات ہوئی ہے، جب سے لے کر آخر انتہائے دنیا تک، قیامت تک، اللہ کی ایک حجت ہے جو زمین پہ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ حجت میرے بعد ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ امام، آپ کے بعد کیا آپ کے کوئی بیٹے ہیں؟ امام نے کہا یہیں پہ بیٹھو۔ امام کمرے کے اندر گئے، اور جانے کے بعد اب ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام اپنی آغوش میں ایک 3 سال کے بچے کو لے کے آ رہے ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وجہہ کالقمر، بچہ ایسا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن۔ کیسے چاند کی طرح؟ وجہہ کالقمر فی لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، ویسے 3 سال کا بچہ امام کی آغوش میں تھا۔ اور امام حسن عسکری کہہ رہے تھے، ھذا صاحبکم من بعدی، یہ میرے بعد تمہارا صاحب ہے، تمہارا امام ہے۔ ولدی وصی، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا وصی ہے۔ اور بار بار امام نے اس بات کو تکرار کیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن پھر، چونکہ میں بہت سارے سوال امام کی خدمت میں لے کے آیا تھا، لیکن جیسے ہی امام نے کہا ابو اسحاق تمہارے دل میں جو کچھ ہے میں پہچان گیا، امام اس بچے کو لے کے آیا۔ جو بچے کو میں نے دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ کہ میں اپنے سارے سوالات بھول گیا اور صرف ہو گیا اس میں، اور میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر پہنچا، امام سے تذکرہ کیا، مولا کوئی نشانی ہے، کوئی پہچان ہے کہ ہم پہچان سکے کہ آپ کے بعد یہ ہے؟ اتنے میں وہ 3 سال کا بچہ خود کہتا ہے کہ انا منتقم الاعداء، میں ہی وہ ہوں جو دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں، میں ہی، انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں۔ یہ آواز سننی تھی کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ہاں واقعاً یہ آپ کے بعد آپ کے وصی ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، ایسے پرآشوب دور میں لوگوں کو امام کی معرفت عطا کرنا، اس لیے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہ اپنے بعد آنے والے امام زمانہ کو پہچنوائیں، اور امام نے اپنے بعد آنے والے امام کو بخوبی پہچنوایا لوگوں کو، اور لوگوں کے دلوں تک امام کی محبت کو راسخ کیا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے بعد ان کے وصی کون ہے۔ جبکہ امام کے زمانے میں، ابھی آگے واقعہ آئے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دوسری ذمہ داری امام کی کہ جو امام کے وکلا تھے، وکیل تھے، ان تک نامہ لکھنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کے مسائل کو دور کرنا۔ چونکہ امام ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہر جگہ کے شیعوں کے برابر ہوتی ہے، اور امام کے زمانے میں حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اگر ہم تصور میں جائیں تو دیکھیں 255 ہجری میں جو واقعہ گزرا ہے بصرے میں، علی ابن محمد جو اہل بیت کے نام پہ ایک جنگ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، اور قیام کرنے کے بعد 16 سال حکومت کرتا ہے۔ اس کے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے تھے کیونکہ یہ نام پہ ان کے آیا تھا، لیکن اس کے اندر وہ کمال نہیں پایا جاتا تھا کہ جو علی کی عدالت پائی جائے، حسن کا اخلاق پایا جائے، حسین کا کردار پایا جائے، سید سجاد کی عبادت پائی جائے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ شیعہ جس کے اندر صفات ائمہ نہ پایا جائے وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ امام ہر جگہ لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ اس کے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے کہ انسانیت بھوک کے سبب اب یہ بھی پہچان نہیں پا رہی تھی کہ یہ مردار ہے، یہ نجس ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی تمیز لوگوں کے اندر ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اس زمانے میں ایسے حالات میں یہ وکلا کے ذریعے سے، اپنے تمام وکلا کے ذریعے سے یہ سسٹم بنایا امام نے کہ ہر جگہ لوگوں کی مدد کی جائے، ہر جگہ لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ امام کے زمانے میں خود امام کی امامت میں شک ہونے لگا تھا،
خود امام کی امامت میں شک ہونے لگا تھا۔ واقفیہ، امام کے دشمن، امام کے اپنے چاہنے والوں میں بھی اختلاف، یعنی اتنے زیادہ اختلافات کسی امام کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ دشمن سامنے سے تھا، کھل کے تھا، لیکن حالات ایسے آ گئے، امام کے واقفیہ جو امام کی امامت کا انکار کرنے لگے، ایسے حالات پیش آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی تیسرا عمل تھا کہ امام سے جب بھی پوچھا جائے کہ مل فرق بین الشیعہ والمحب، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا امام کے زمانے میں، چونکہ اتنی زیادہ تعداد مل چکی تھی کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، محب کسے کہتے ہیں۔ ائمہ کے زمانے میں ایک پوری فہرست اگر ہم دیکھیں تو مل جائے گی۔ ابو خالد نام کا ایک شخص ہے، آتا ہے امام کی خدمت میں، کہتا ہے میں شیعہ ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تو شیعہ نہیں ہے، تو میرا محب ہے۔ ہشام نامی ایک شخص آتا ہے، بعد میں یہ سب شیعہ ہو جاتے ہیں، چونکہ جب ان کے اندر امام کی کہی ہوئی بات سینے اور دل میں اتر جاتی ہے تو پھر محب سے وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ کمال انسانیت یہی ہے کہ اگر وہ محبت اہل بیت پا چکا ہے تو اپنے آپ کو امام کا شیعہ بنا دے۔ ہشام نامی شخص امام کے پاس آتا ہے۔ اسی طرح سید حمیاری ایک شخص ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام فرماتے ہیں تم شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔ تو وہ کہتا ہے امام شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، شیعہ ہمارے وہی ہیں جو ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں، ویطیعنا فی جمیع اوامرنا، اور فی جمیع اوامرنا، اور وہ مطیع ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں ہمارے تمام حکم کو، وہ ہمارے احکام کے مطیع ہوتے ہیں۔ تو تصور کریں یہ کتنا اہم مرحلہ ہے۔ امام نے شیعوں کی پہچان بتا دی کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو تم شیعہ ہو، ورنہ ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں ہو۔ کون محب ہے، کون شیعہ ہے؟ امام کہتے ہیں شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، شیعہ وہی ہیں جو ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں، ہماری سیرتوں پہ چلتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ آپ دیکھیں کہ امام کو ایسے حالات میں گزارا گیا کہ امام ایسے حالات میں کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ جہاں شیعوں کو تفریق کرنا ہے محب سے۔ دوسرا مرحلہ حالات اتنے فقر، ہر طرف بصرہ میں، کوفہ میں، عراق میں، جہاں بھی آپ دیکھیں پورے عراق میں ہر طرف شیعہ۔ بعض ایسے زندان میں تھے جو اپنے گھر سے جب زندان سے جب گھر پہنچے تو وہاں جب گئے تو دیکھا گھر پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ سامان مہیا نہیں ہے، کچھ انتظام نہیں ہے، بے ساختہ۔ وہ شخص خود ناقل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں آ کہا کاش میں نے زندان سے اپنے امام کو خبر کر دی ہوتی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابھی یہ کہتا ہے کہ میری زبان سے جملے نکل ہی رہے تھے کہ کسی نے دق الباب کیا اور ایک مرتبہ 200 دینار کی تھیلی میرے ہاتھ میں دے کے کہا یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تمہارے گھر کے آذوقے کے لیے فراہم کیا ہے۔ اب ذرا تصور کریں امام، یہ تیسرا مرحلہ جو امام کے اندر تھا کہ امام حمایت مردم، لوگوں کی حمایت کرنا، مشکلات میں شیعوں کا ساتھ دینا۔ جب آخری زمانہ زیادہ قریب آتا ہے تو شیعہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ امام نے نہ جانے کتنی روایتیں میں نے دیکھی کہ جس میں امام نے 100 دینار، امام نے 200 دینار، امام نے 500 دینار، اور بعض روایتیں ہیں کہ امام کے وکلاء کے ہاں سخاوت کا دریا بہہ رہا تھا۔ یعنی یہ کہاں سے، کس طرح سے، سنیں کہاں سے لوگ جاتے تھے، کس طرح سے امام تک پہنچاتے تھے، لوگ کس طرح امام کو دیتے تھے کہ لے جائیں حمایت کریں۔ امام بیت المال سے دیتے تھے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں عراق میں ٹہل رہا تھا کہ کوئی مجھے سامرہ پہنچا دے۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ پوچھا میں نے کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں جو بھی کام گھر کا ہوتا ہے کر دیتا ہوں، کچھ بھی کام کروا لو، 1 2 3 4 5 دینار دے دو، میری زندگی اسی سے چلتی ہے، میں اسی سے کام کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے تم مجھے سامرہ پہنچا دو، میں تمہیں 50 دینار دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے 50 دینار؟ کہاں 50 دینار، تو مجھے سامرہ پہنچا دے امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا، وہ کہتا ہے کہ امام حسن عسکری تک پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے میں امام حسن عسکری کو تو نہیں جانتا لیکن سامرہ جانتا ہوں، اگر 50 دینار دو تو سامرہ پہنچا دوں گا۔ اس شخص کو لیا، سامرہ پہنچایا،
50 دینار اس شخص کو دیا، امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد مولا سے کہا مولا اسے 50 دینار دے کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مولا نے کہا اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سنیں گے کیا تھا؟ 400 دینار کی تھیلی نکالی، کہا مولا یہ وجوہات میں سے میری گردن پہ واجب تھا، میں اسے لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ کوئی شیعہ فقیر نہ رہ جائے، تاکہ کوئی شیعہ مشکل میں گرفتار نہ رہ جائے۔ مولا اس سے آپ شیعوں کی مدد کریں، شیعوں کی حمایت کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ، امام نماز واجب کو اول وقت پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، اپنے تمام اصحاب سے بار بار یہ کہتے تھے کہ نماز اول وقت ادا کیا کرو، اور خود بھی پڑھ کے دکھاتے تھے، خود بھی پڑھ کے دکھاتے تھے اور لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حدیث بھی فرما دیا، امام فرماتے ہیں لا یشغل کا رزق مضمون ان عمل مفروض، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خدا نے تمہارے رزق کی ضمانت لی ہے تمہیں دینے کے لیے، وہ مضمون رزق جو لکھا ہوا ہے تمہاری قسمت میں، اس کی وجہ سے تم واجبات کو ترک کر دو، واجبات کو چھوڑ دو۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، یعنی ہم دنیا کے رزق کے چکر میں جو خدا نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا، ہر امام کی حدیث ہے، تقریباً ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ الرزق مقسوم، رزق جو ہے تمہارا تقسیم شدہ ہے، تمہیں جتنا ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لیکن ہر امام نے متوجہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں تم واجبات کو ترک کر دو۔ یہ امام کا دوسری نصیحت جو امام کی خدمت اپنے اصحاب کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور کہتے تھے لا یشغل کا رزق مضمون ان عمل مفروض، تمہیں کہیں فرض عمل سے تمہارے رزق مضمون روک نہ دے، ایسا نہ ہو تم تلاش رزق میں اتنا کھو جاؤ کہ اپنے واجبات کو ترک کر دو۔ آخری مرحلہ امام فرماتے ہیں دیکھو لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی حمایت کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کی مالی مدد کرنا، یہ ہمارے شیعہ کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت میں ایک دروازہ، جنت میں جانے کا ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کا نام باب المعروف ہوگا، اور اس باب المعروف کی شان یہ ہے کہ اس سے وہی شخص داخل ہوگا جو دنیا میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا، لوگوں کی حمایت کر رہا ہوگا، لوگوں کی مشکلات کو دور کر رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں ہمارے امام کی زندگی گزر رہی تھی۔ امام اتنے تنگ ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اور اپنے وظیفے پہ عمل کر رہے تھے۔ بس ناظرین آخری فقرہ کہہ کے بات کو ختم کر دوں، جب امام اتنی تنگی میں رہ کے اپنے وظیفے، اپنے فریضے پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم شیعوں کی بھی ذمہ داری ہے غیبت کے زمانے میں وہی امام جو معرفت امام دے کے گیا ہے، اس امام کو پہچانیں، اس کے احکام پہ عمل کریں، نماز کو اول وقت پڑھیں، اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہوئے ان کے شیعوں کی مالی ہمدردی کریں، ان کی حمایت کریں، وہ گرفتار مشکل ہیں تو مشکل کو دور کریں۔ پروردگار سے دعا ہے میرے اللہ ہم سب کو حقیقی منتظرین امام زمانہ ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔